नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 26। लफ्ज़ी तर्जमा। कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, मालिकल मुल्की बादशाही के मालिक, तू अता करता है मुल्का बादशाही मन तशा जिसको तू चाहे, व तंज़ी और तू छीन लेता है मुल्का बादशाही मिम्मन उससे, तशा जिसको तू चाहे, व तो इज़्ज़ु और तो इज़्ज़त देता है मन तशा जिसको तू चाहे, व तो ज़िल्लु और तो ज़लील करता है मन तशा जिसको तू चाहे। बियादिकल खैर, हर तरह की खैर तेरे ही हाथ में है। इन्ना का बेशक तू अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह। फरमाया, कह दीजिए ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही देता है और जिससे चाहे बादशाही ले लेता है, और जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। तेरे ही हाथ में हर भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। सुभान अल्लाह। बेशक फरमाया, यहूद इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि हुक्म नबूवत का यह सिलसिला हमेशा इनमें ही रहेगा और दूसरी कौमें इसका इस्तेहकाक नहीं रखती। मगर जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी कौम बनी इस्माइल से मबूस हो गए तो इनके गैज़ और गज़ब और हसद की इंतहा न रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद 400 अंबिया बनी इसराइल में से आए थे, तो आखिरी नबी जो मबूस किए जाने थे उनको पक्का इस चीज़ का यकीन था कि वो भी हम ही में से होंगे, यानी बनी इसहाक में से। अल्लाह ताला के इज़्न से हज़रत इस्माइल की कौम में से अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और एक ही नबी हुए हज़रत इस्माइल की कौम में से, यानी उनकी लड़ी में से। और आपको पता है कि दो जहां के सुभान अल्लाह मालिक हैं, तो उनसे ये चीज़ जो थी, ये हसद और बुग़्ज़ जो था, इस वजह से उन्होंने ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और ना ही कुरान को माना। उन्होंने सिर्फ़ इस वजह से कि ये हम में क्यों नहीं आए, यानी आखिरी नबी जो थे वो भी हम में क्यों ना आए। तो अभी हमने आयत पढ़ी है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बादशाह अता करे। तो अल्लाह ताला ने इनकी इस गलत फहमी को दूर करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ख़ुद मुख्तार और मालिकल मुल्क है। बेशक जिस कौम को चाहता है दुनिया में इज़्ज़त और सल्तनत से नवाज देता है, लिहाजा नबूवत जो बहुत बड़ा एजाज़ है, इसके लिए भी अल्लाह ताला ने जिसको चाहा पसंद फरमा लिया। अल्लाह ताला पर किसी को एतराज़ का हक़ नहीं है। हकीकी बादशाह सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। इरशाद फरमाया सूरह यासीन में, सो पाक है वो कि इसी के हाथ में हर चीज़ की कामिल बादशाही है और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और जासिया में फरमाया, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है। बेशक बादशाह देना और बादशाह जो है वो ले लेना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। इरशाद फरमाया सूरह सजदा में, वह आसमान से ज़मीन तक हर मामले की तदबीर करता है। सुभान अल्लाह। और सूरत मुल्क में फरमाया, बहुत बरकत वाला है वो कि तमाम बादशाही सिर्फ़ इसी के हाथ में है और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला ही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। इरशाद फरमाया सूरह साफ़ात में, पाक है आपका रब, इज़्ज़त का रब, इन बातों से जो वो बयान करते हैं। और फरमाया सूरत फातिर में, सो इज़्ज़त सब अल्लाह ही के लिए है। बेशक सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے کہ میں نے قنوت وتر میں پڑھا کروں، یعنی یہ دعائے قنوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی حضرت حسین کو، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، تو نے جن لوگوں کو ہدایت دی ہے ان میں مجھے بھی ہدایت دے، اور جن لوگوں کو تو نے عافیت دی ہے ان میں مجھے بھی عافیت دے، اور جن کا تو والی بنا ہے ان میں میرا بھی والی بن، اور تو نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور جو فیصلے تو نے کیے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ تو فیصلے کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تجھے دشمنی ہو جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو عزت والا اور بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو یقین کریں کہ دنیا تو بہت ہی آسان ہو جائے گی اور آخرت ہماری بہترین ہو جائے گی، جو کہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس کو دہراؤں تاکہ آپ کوشش کریں اس کو سمجھنے کی۔ فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے، یعنی تقدیریں لکھ دی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیریں جو تھی وہ لکھ دی۔ یہ طے ہے کہ کس کو کب خوشی ملے گی اور کب غم ملے گا، زندگی کتنی ہوگی، اس کی روزی کتنی ہوگی، یہ سب طے ہے، اور موت کہاں آئے گی اور کب آئے گی یہ عالم الغیب جانتا ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور تو کوشش کیا کریں، حق بات کہنے سے آپ جھجکا نہ کریں، حق بات کہہ دیا کریں، نہ تو آپ سے کوئی آپ کی زندگی چھین سکتا ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی آپ کی روزی چھین سکتا ہے، کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے اور یہ کام بھی اللہ ہی کا ہے کہ کب آپ کی موت آنی ہے اور کہاں آنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو دو ہی چیزوں کے انسان کو غم ہوتے ہیں، ایک اپنی جان کا خطرہ اور دوسرا اپنی روزی کا خطرہ کہ کہیں مجھ سے کوئی میری روزی نہ چھین لے۔ تو یہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی اور اسی لیے دوسری دفعہ بھی پڑھی کہ اگر ساری دنیا کے جن و انس مل جائیں اور اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، اگر وہ آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تو وہ کسی طرح بھی آپ کو ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اگر آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہاں ہم نے پڑھ لیا
کہ قلم خشک ہو گئے، یعنی جن قلموں کے ساتھ تقدیریں لکھی گئیں، یعنی اتنی دیر گزر چکی ہے کہ وہ قلم خشک ہو گئے ہیں اور صحیفے لپیٹ دیے گئے ہیں، یعنی وہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے گلے میں اس کی تقدیر لٹک رہی ہے۔ تو کبھی کسی کو مورد الزام جو ہے وہ نہ ٹھہرائیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے نصیب کا جو ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، پھر فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل جائے، جن و انس مل جائیں، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں وہ فائدہ ہے تو وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا، اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو الزام نہ دیں، جو ہماری تقدیر میں تھا وہ ہونا ہی تھا اور وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اپنے لیے برا کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سی دشمنیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، کہ اللہ کے اذن سے ہوگا جو بھی ہوگا۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ جو بھی ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جو ہیں وہ کب شروع ہوئیں اور کہاں تک جائیں گی آپ نہیں جانتے، مگر قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو، بہت پسند ہو، مگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو مگر تمہارے لیے وہ بہتر ہو۔ فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہر حال میں کہا کریں الحمدللہ علی کلی حال، کہ جب خوشی ملے تب تو کہیں گئی، جب غم ملے تب بھی کہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، مگر اس لیے کہیں کہ یہی غم ہمارا کوئی بڑا بھی آ سکتا تھا، کوئی بڑا غم بھی ہمیں مل سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بڑے غم سے بچا کے ہمیں ایک چھوٹا غم دیا، تو اس پر بھی پھر ہمیں الحمدللہ علی کلی حال کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔